میں ملتان سے بات کر رہا ہوں جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ حضرت ہمدرد صاحب جعفریہ کی تو کتب کا حوالہ دیتے ہیں کافی زیادہ، لیکن آپ کو زیدیہ کی کتب بھی دیکھنی چاہیے۔ مطلب ان کی اکثر کتب جو ہیں وہ اہل بیت سے ہی ہیں، مطلب ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی، جیسے امام قاسم الرسی ہیں وہ امام حسن کی اولاد سے ہیں، اور امام علی رضا کے زمانے میں مطلب وہ انہی کے ٹائم کے امام تھے، اور ان کے بارے میں کافی مسکنسپشنز بھی ہیں۔ جیسے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پرائیورٹی جو ہے وہ امام حسن کی آل کو دی جاتی ہے زیدیہ کی طرف سے، یا امام زید کی آل کو، جبکہ ایسا بالکل بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ امام علی رضا کی بیعت بھی جو ہے وہ کی تھی زیدیہ نے، اور صحیفہ امام رضا جو ہے وہ بھی، اس کی بھی پریزرویشن جو ہے وہ زیدیہ نے کی ہے۔ اسی طرح آپ امالی احمد بن عیسیٰ پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو امام جعفر کے بھی فقہی اقوال ملیں گے۔ تو بس مجھے یہی گزارش کرنی تھی فضل ہمدرد صاحب کہ آپ کو ان کی کتب بھی دیکھنی چاہیے۔ اچھا، اور اسی طرح میرے بھائی، میں آپ کا بہت مشہور ہوں کہ آپ نے مجھے ایک اچھا مشورہ دیا ہے، لیکن مجھے آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے شیعہ کی کتب کا امامیہ کا حوالہ دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے کبھی زندگی میں بھی کبھی ان کی کتاب کا حوالہ دیا ہو۔ یہ ذرا آپ میری اصلاح فرمائیں گے کہ میں نے کس وقت میں ان کی کتاب کا حوالہ دیا، یا کون سی ویڈیو میں ان کی کتاب کا حوالہ دیا؟ ان کے حوالے سے جو مسکنسیپشنز ہوتی ہیں ان کا تو مطلب آپ نے ذکر کیا، لیکن آپ کو زیدیہ کی طرف بھی دیکھنا چاہیے جو ان کی کتب ہیں اور ان کی رائے وغیرہ، میں یہ کہنا چاہ رہا یہ ہوں۔ اچھا مشورہ ہے۔ بالکل میرے پاس یہ امام زید علیہ السلام کی تفسیر موجود ہے، تفسیر غریب القرآن، یہ الامام الشہید زید بن علی بن حسین کی ہے۔ اچھا، اس میں ایک مقدمہ ہے، جواد الحسینی نے ایک ضخیم مقدمہ لکھا ہے۔ اسی طرح زیدیہ کے اوپر تقریباً مسند امام زید اور ان کی تمام کتابیں، یہ میرے زمانہ، یعنی یہ جب میں مسند امام اعظم و حنیفہ پڑھ رہا تھا تو امام زید کی زندگی سے میں اس وقت واقف ہوا تھا، یعنی اپنی زمانہ طالب علمی میں، اور میں نے یہ دونوں ساتھ ملا کے پڑھی۔ میں نے زیدیہ کا مطالعہ تشیع کے مطالعے سے پہلے کیا ہوا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ جو لوگوں کو جو بتانا چاہتا ہوں نا، وہ میری جو دعوت ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے، نہ میں امامیہ کے حوالے سے کوئی دعوت دے رہا ہوں، نہ میں زیدیہ کے حوالے سے دعوت دے رہا ہوں۔ میں ان اہل بیت کی دعوت دے رہا ہوں کہ جو پوری امت کی، اگر آپ ان کو امامیہ کے مانتے تو سو بسم اللہ، اچھی بات ہے، اور اگر زیدیہ کے مانتے تب بھی اچھی بات ہے۔ اس امت کے رہنما الثقلین ہے، قرآن اور اہل بیت ہے۔ ہمیں یہ تو ابھی بعد میں، اس لیے میں اس چکر میں ہی نہیں پڑتا ہوں، یہ جو آپ نے کس فقہ کو اپنانا ہے کہ نہیں، یہ فقہ جعفریہ کی ہے یا فقہ زیدیہ کی ہے۔ واللہ میں اس میں نیچے ہی نہیں آنا چاہتا۔ میں اگر آپ نیچے آئیں گے نا تو آپ ان کے اس میں بھی پھر آپ سوال یہی وہ ہوگا۔ یہاں پہ بھی بڑے اختلافات پھر فقہی طور پہ موجود ہے، میں اس کو زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا، یعنی یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پہ بھی پھر فقہی طور پر یہ موجود ہے زیدیہ، اور پھر یہاں پہ آپ نیچے آ جائے تو پھر وہ باتیں ہیں اور وغیرہ وغیرہ، کوئی کس کی تقلید کر رہا ہے اور کوئی کس کی نہیں کر رہا، پھر اس تقلید کے اوپر اعتراضات ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ایک بندے کو آپ فروعات میں اتنے لے کر آئے، اسے سیدھا آپ ثقلین سے وابستہ کر دیں۔ اب وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ ڈیٹیل میں خود جا کے تلاش کرے گا کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں۔ یہ اس کا میرے نزدیک سمجھ